میرا نام میرا ہے اور میری زندگی باہر سے جتنی سیدھی دکھتی ہے اندر سے اتنی ہی الجھی ہوئی تھی۔ میری شادی ارجن سے طے ہوئی تھی، ایک اچھا لڑکا، اچھا پریوار، سب کچھ ٹھیک، لیکن شادی سے ٹھیک ایک دن پہلے میری دنیا الٹ گئی۔ مجھے چکر آنے لگے، الٹیاں ہونے لگی اور جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو جو سچ سامنے آیا اس نے میرے پیروں تلے زمین کھسکا دی۔ میں پریگنینٹ تھی، وہ بھی کچھ ہفتوں سے۔ میرے دماغ میں جیسے طوفان آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر مجھے وہ ایک غلطی یاد آئی، میری سگائی سے پہلے جب میں اپنے پرانے دوست کبیر کے ساتھ ایک پل کے بہاؤ میں بہہ گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا نتیجہ ہوگا۔ میں پوری رات روتی رہی۔ میرے پاس دو راستے تھے، سچ بتانا اور سب کچھ ختم کر دینا، یا چپ رہنا اور اس راز کو اپنے اندر دفن کر دینا۔ اگلے دن میری شادی تھی، میں منڈپ میں بیٹھی تھی، سب خوش تھے، ڈھول نغارے بج رہے تھے اور میں چپ چاپ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ لیا، میں چپ رہوں گی۔ شادی ہو گئی، میں ارجن کے گھر آ گئی، ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ لیکن میرے اندر ایک راز پل رہا تھا۔ کچھ مہینوں بعد میرا پیٹ دکھنے لگا، گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ اتنی جلدی خوشخبری، سب خوش تھے اور میں ہر مسکان کے پیچھے اپنا ڈر چھپا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی تاریخ ایسی بتائی کہ کسی کو شک نہیں ہوا۔ سمے آیا اور میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ارجن بہت خوش تھا، اس کی آنکھوں میں وہ خوشی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بچے کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا تھا اور ہر بار جب وہ اسے میرا بیٹا کہتا میرا دل کانپ جاتا۔ سال بیتتے گئے، میرا بیٹا آرو بڑا ہونے لگا۔ وہ بہت ہوشیار تھا، لیکن اس کی شکل ارجن سے بالکل نہیں ملتی تھی۔ کئی بار رشتے دار مذاق میں کہتے بالکل ماں پر گیا ہے اور میں بس مسکرا دیتی۔ میں نے اپنے راز کو اتنے سالوں تک چھپا کر رکھا، مجھے لگا یہ سب کبھی باہر نہیں آئے گا۔ لیکن ہر سچ کا ایک دن ہوتا ہے۔ آرو جب 10 سال کا ہوا تو ایک دن اسکول میں اسے ایک میڈیکل کیمپ میں بلڈ ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا۔ یہیں سے سب شروع ہوا۔ رپورٹ میں اس کا بلڈ گروپ ایسا نکلا جو نہ میرا تھا نہ ارجن کا۔ ڈاکٹر نے گھر پر بلا کر کہا شاید ٹیسٹ میں غلطی ہے، ایک بار پھر دوبارہ چیک کر لیتے ہیں، لیکن دوبارہ بھی وہی رزلٹ آیا۔ ارجن کی آنکھوں میں پہلی بار شک دکھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا میرا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری سانسیں رک گئی، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پائی۔ میں نے بہانے بنانے کی کوشش کی لیکن سچ زیادہ دیر چھپ نہیں سکا۔ آخرکار میں نے سب کچھ بتا دیا، شادی سے پہلے کی وہ غلطی، میری پریگنینسی، میرا ڈر، سب کچھ۔ گھر میں جیسے طوفان آ گیا۔ ارجن نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی اجنبی ہوں، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ یہ کیسے کیا؟ اتنے سالوں میں روتی رہی، معافی مانگتی رہی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں تک گھر میں سناٹا چھایا رہا۔ ارجن مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن سب سے زیادہ اثر آرو پر پڑا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اچانک سب بدل کیوں گیا۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آرو اچانک بیمار پڑ گیا۔ حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اسے بلڈ کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر نے کہا فیملی میں سے کسی کا بلڈ میچ ہونا چاہیے۔ ارجن بنا سوچے آگے بڑھا، میرا لے لو، لیکن ٹیسٹ میں اس کا بلڈ میچ نہیں ہوا۔ میں بھی آگے بڑھی، میرا بھی میچ نہیں ہوا۔ اس پل ہم دونوں کو ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بچہ نہ آپ دونوں کا بلڈ میچ کر رہا ہے، ہمیں جلدی کسی ڈونر کی ضرورت ہے۔ ہم دونوں ٹوٹ گئے، ایک طرف سچ کا بوجھ، دوسری طرف اپنے ہی بچے کی جان کا خطرہ۔ تبھی اچانک میرے دماغ میں ایک نام آیا، کبیر۔ میں نے ترنت اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کئی سالوں بعد اس کا نمبر ملا۔ میں نے روتے ہوئے سب کچھ بتایا۔ وہ بنا ایک پل گوائے اسپتال پہنچ گیا، ٹیسٹ ہوا اور اس کا بلڈ میچ ہو گیا۔ اس دن پہلی بار ارجن نے کبیر کو دیکھا اور بنا کچھ کہے سب سمجھ گیا۔ آپریشن سفل رہا، آرو کی جان بچ گئی۔ لیکن جب سب شانت ہوا، ارجن میرے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بس تھکان تھی۔ اس نے کہا میرا سچ نے مجھے توڑا ہے، لیکن اس بچے نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ چاہے وہ میرا خون نہیں ہے، لیکن میں نے اسے اپنے دل سے پالا ہے، وہ میرا ہی بیٹا رہے گا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کبیر چپ چاپ چلا گیا، بنا کچھ مانگے، بنا کچھ کہے۔ آج ہمارا پریوار پھر ساتھ ہے، لیکن اب جھوٹ کے بنا۔ ایک جھوٹ شاید کچھ سمے کے لیے ہمیں بچا لے، لیکن سچ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ رشتے خون سے نہیں، بھروسے اور پرورش سے بنتے ہیں، لیکن اگر بھروسہ ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ اسی لیے سچ بولنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن وہی ایک ماتر راستہ ہے جو دل کو سکون دیتا ہے۔ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔